السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کے فرائض سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان فرائض میں سے ایک فرض رکوع کرنا بھی ہے۔ رکوع کے سلسلے میں عمومیت کے ساتھ میں عمومی حالات میں ہر ایک شخص اپنے اعتبار سے رکوع کر لیتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو بہت کم پیش آتا ہے، لیکن بعض مرتبہ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے وقت میں ہم کیسے رکوع کریں۔ کبڑا شخص یعنی وہ شخص جس کی حالت پیدائش سے ایسی ہو کہ وہ چلے تو ایسا دکھے جیسے وہ خود رکوع کی حالت میں چل رہا ہو، یعنی جس کی کمر اٹھی ہوئی ہو اور اس کا سر اور اس کا پورا حصہ وہ جو ہے جھکا ہوا ہو۔ ہم میں سے بہت سارے مرتبہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسے افراد کو جو جب چلتے ہیں تو وہ سیدھا نہیں چل پاتے، پیدائشی طور پر وہ اس انداز میں ہوتے ہیں کہ ان کی کمر بالکل اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور سر اور بقیہ پیٹھ کا حصہ بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس حالت میں ہم اس کو اگر امیجن کرنا چاہیں تو جیسے کہ ہم رکوع میں ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی عام حالت میں چلتے وقت میں اس طرح ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ان جیسے افراد جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ رکوع کیسے کریں جبکہ وہ پہلے سے ہی ان کی حالت رکوع والی ہے؟ ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت نے ہمیشہ اپنی تعلیمات اور اپنے احکام ان لوگوں کے ذمہ رکھے ہیں جو اس کے مخاطب ہیں، جو آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں۔ جو افراد ان چیزوں سے قدرتی اعتبار سے معذور ہوں یا کسی بیماری کی وجہ سے معذور ہوں تو شریعت وہاں پر ان کو گنجائش دے دیتی ہے کہ آپ بس اس طرح کا عمل تھوڑا سا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا ثواب آپ کے لیے محفوظ رکھیں گے اور وہ چیز اور وہ رکن نماز کا ادا ہو جائے گا۔ تو ان جیسے لوگوں کے بارے میں جب سوال ہوتا ہے تو ان کے سلسلے میں فقہا نے بات لکھی ہے کہ جب وہ نماز میں ہوں تو ان کا قیام بھی ان کے رکوع کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ان کے قیام میں یعنی ان کے نماز میں کھڑا ہونے میں اور ان کے رکوع میں فرق نہیں ہوتا، چونکہ دونوں حالات دونوں سچویشن بالکل سیم ہوتی ہے۔ تو رکوع کیسے وہ قیام سے ممتاز کریں اس کو کہ رکوع کون سا ہے اور قیام کون سا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ قیام کریں یا پھر اس کے بعد میں جب وہ رکوع کریں تو رکوع میں بس اتنا کر لیں کہ اپنا سر تھوڑا سا جھکا لیں، یعنی پہلے سے وہ قیام ان کا ایسے ہی تھا، اس حالت میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب جب رکوع کریں گے تب بھی ان کی حالت ایسے ہی رہے گی، لیکن کچھ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ فرق کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سر کو تھوڑا سا جھکا لیں، تھوڑا سا اگر جھکا لیں گے تو یہی ان کا رکوع کہلائے گا، اس میں مزید کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیکھیں اسلام نے کیسی آسانیاں اور سہولتیں پیدا کر رکھی ہیں ہر بندے کے لیے، اس لیے اسلام کے احکام پر عمل کرنا بہت آسان ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو دیکھ کر قوانین بنائے ہیں اور وہ خود جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے بہتر ہیں اور کون سی چیزیں ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی عالمگیری والیوم نمبر 1 پیج نمبر 70 پر۔